بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته. فلسطین میں اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ میں گزشتہ 2 ہفتے سے زائد جو حالات چل رہا ہے اور جو اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے. اور تقریباً ہر رمضان میں اسرائیل کی طرف سے جو ہے فلسطین کے مسلمانوں پر اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس وقت حالات دن بدن اور خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے، ایسا معلوم چلتا ہے کہ جو ہے اب ایک فیصلہ کن نتیجے پر جو ہے یہ چیز پہنچنے والا ہے. تو ہر شخص کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ بات یاد رکھنا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے، یا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو ہو رہا ہے، اس کو ایک کانفلکٹ کہنا کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک دہشت گردی ہے، ایک ٹیرورسٹی سے آنفال ہے. اور جو ہے جو اسرائیل وہاں کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ بھی جو ہے یہ پورا ایک ظلم ہے جس کے بارے میں جو پورے دنیا خاموش ہے، جس کے بارے میں پورے دنیا خاموش ہے. جس طرح سے جب شری لنکا پر جو ہے وہاں کے کیرک پر، وہاں کے جو ہے ایک گرجا پر جب حملہ ہوا تھا تو اس کو جو ہے ٹیرورسٹی سے آنفال کہا گیا تھا، دہشت گردی کہا گیا تھا. تو اسی طرح جو ہے مسجد اقصیٰ پر جب حملہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب مسلمان عبادت کر رہا ہو، تو اس کو ہم جو ہے ٹیرورسٹی سے آنفال، دہشت گردی کہنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اب پورے دنیا اس کے بارے میں خاموش ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال اس کو ایک فلسطین میں اور اسرائیل کے بیچ میں جو بھی ہو رہا ہے، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، اس کو صرف ایک کانفلکٹ کہنا اور اس کو کہنا کہ یہ ایک اسٹیک زمین کے لیے لڑ رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یاد رہے کہ فلسطین اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ پر حملہ یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے، اور اس کے مقاصد یعنی اسرائیل کے دلہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے پیچھے کا مقصد جو ہے بہت ہی خطرناک ہے، اور صرف مسلمان کے لیے ہی خطرناک نہیں ہے
بلکہ پورے انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ جو مقاصد، جس مقصد کے لیے اسرائیل یہ سب کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے، جس دل کے لیے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم، بلکہ مسلمان ہی نہیں، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا کہ وہاں کی کرسچنز، بیتلہم میں، یروشلم میں جو کرسچنز رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے اس ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت کم تعداد میں ہے اس لیے ان کے باتیں کچھ باہر نہیں آ رہا ہے، لیکن جو ہے وہاں کے ایک چرچ کے جو ہے فیس بک پیج پر میں نے پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ آج پتہ نہیں تاریخ کون سا تھا، لیکن بہرحال رمضان اور اسی جو ہے تاریخ پر تھا کہ جو ہے وہاں پر اسرائیل کے فوجیوں نے وہاں کے پریسٹ پر، پادری پر، اور جو بھی ہے، جو ان کے جو ہے پریسٹ پر اٹیک کیا اور کہا کہ ہم تم لوگوں کو اسی طرح کر لیں گے، قتل کریں گے جس طرح ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ تو یہ صرف مسلمان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہودی اور اسرائیلی کو چھوڑ کر کے جتنے بھی باقی لوگ ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم میڈیا سے کوئی معلومات حاصل نہ کریں۔ میڈیا ایک منافق اور نفاق کا جو ہے درجہ بھی میرے خیال سے پار کر بیٹھا، اور یہ پورا جو میڈیا سسٹم جو چل رہا ہے یہ سب انہی یہودیوں کا تو ہاتھوں میں ہے۔ یہ CNN، BBC، یہ سب جو ہے انہی کے ہاتھوں میں تو ہے، انہی کے ہاتھوں میں، انہی کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا جو ہے ان ذرائع سے علم، ان سب چیزیں حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو صحیح بات نہیں دکھائیں گے، یہ آپ کو صحیح بات نہیں دکھائیں۔ ایک فور بل کی طرح کہوں، ایک رمضان میں جب مسلمانوں پر حملہ ہو رہا تھا، فلسطین کے مسلمانوں پر مسجد اقصی میں حملہ ہوا 2-3 دن کے بعد جو ہے جب وہاں کے لوگوں نے حملہ کیا تو ضرور کیا ہیڈ لائنز پر آ گیا کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی خبر نہیں تھا، اور تب جا کر کے لوگ کہنے لگا کہ وہ سب جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے، کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل نے کیا کیا، شروعات کس نے کیا۔ اور اپنے فردیدہ خنگ میں جب کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو ہی جو ہے دہشت گرد کہا گیا ہے، اس کو ہی جو ہے اس چیز کو ٹیرورسٹ انفال کہا جاتا ہے، اس چیز کو وائلنس کہا جاتا ہے۔ اور اسرائیل جو کر رہا ہے، اس کے بعد جتنے بھی بچوں کو قتل کیا گیا تو اس کو جو ہے فردی دخنگس انفال کہا گیا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے یہ سب۔ تو یہ میڈیا کا دھوکہ، یہ میڈیا جو ہے، جو پلیٹ فارم ہے جو ہے، یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں بہت ایکسپرٹ ہے، اور یہ یہودیوں کا ہی ایجنٹ ہے، یہ زائنزم کا ہی، یہ زائنستن کا ہی ایجنٹ ہے، اسرائیلی ایجنٹس ہے یہ سب جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں، خاص طور پر وہ وہاں پر جو ہو رہا ہے اور جس کا تعلق اسرائیل سے ہو، یہ سب بہت ماہر ہے۔ لہٰذا جو ہے ان کے حملے پر مت آنا، ان کے جو ہے یہ جو جس طرح ہمارے سامنے نیوز لا رہا ہے، اس پر جو ہے آپ بالکل معتبر نہیں ہیں، بالکل معتبر نہیں ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسجد اقصی پر جو حملہ کر رہا ہے،
یہ جو ہے صرف ایک کانفلکٹ نہیں ہے، ایک زمین کے ٹکڑے پر کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے مقاصد بہت ہی خطرناک مقاصد ہے، اور جس کا اثر صرف مسلمان پر نہیں بلکہ پورے انسانیت پر ہوگا۔ اس کا اثر یہودیوں کو چھوڑ کر کے، بلکہ یہودیوں میں سے بھی زائنسٹن کو چھوڑ کر کے تمام انسانیت، تمام باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان پر یہ اثر ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں اور بات کیا جائے، یہ بات جو ہے جاننا ضروری ہے کہ مسجد اقصی کیا ہے اصل میں۔ مسجد اقصی کی اہمیت ہمارے اسلام میں کیا ہے، کیوں ہم ہر وقت مسجد اقصی، اور جب بھی ہم بیان سنتے ہیں خاص طور پر ان ٹاپک کے بارے میں تو مسجد اقصی ہی سامنے آتا ہے۔ تو مسجد اقصی کیا ہے؟ میرے محترم دوست بزرگوں اور ماں اور بہنیں، قرآن مجید میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں پہلی آیت میں جو ہے مسجد اقصی کے بارے میں ذکر کیا، اور مسجد اقصی وہ مقدس زمین ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اسراء اور معراج کو چنا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور وہاں سے اس کے بعد مسجد اقصی سے جو ہے معراج کر سکے۔ تو اسراء کہا جاتا ہے وہ ریس وہ سفر جو مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصی کی طرف کیا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ اور معراج آسمانوں کا سفر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک سفر کے لیے مسجد اقصی کا انتخاب کیا تھا، اس مبارک سفر کے لیے مسجد اقصی کو چنا تھا۔ وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تھا۔ تو یہ مسجد اقصی بہت ہی مبارک سرزمین ہے اور بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد اقصی کے بارے میں دو چیزیں فرماتے ہیں۔ تن ایرستا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد، جس کے خیفنگ میں نے برکت ڈالی ہے، جس کے خیفنگ میں میں نے برکت ڈالی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ، اس وقت تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو توفیق دیا ہو تو جو ہے اس مبارک سرزمین کی جو ہے زیارت ضرور کرے اور وہاں پر سفر ضرور کرے۔ وہاں کی ایمانی قوت بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ ان حالات کے باوجود وہاں کے لوگوں کے ایمان اور مسجد اقصی کی محبت بہت ہی، اس کو الفاظ میں کہنا مشکل ہے، اس کو الفاظ میں لانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہ وہ برکت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ، اور دوسرے برکات بھی ہے بہرحال۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری چیز فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ میرے آیات کو دیکھے، میری نشانیوں کو دیکھے۔ تو کن آیات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں؟ تو آیات وہاں پر اللہ کی نشانیاں وہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب محراب میں اپنے اولاد کے لیے دعا کیا تھا، کیونکہ ان کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، ان کی بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے اولاد کے لیے دعا کیا محراب میں، تو یہ مسجد اقصی میں ہی ہوا تھا، یہ مسجد اقصی میں ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ
مسجد اقصی اور فلسطین کہ فلسطین میں ہی ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کرتی تھی وہ مسجد اقصی میں ہی تھی، اور ان کے قبر آج تک ابھی تک موجود ہے فلسطین میں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زندہ اٹھایا گیا، جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا گیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے، تو جو اٹھایا گیا تھا جسم اور روح کے ساتھ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو زندہ اٹھایا تھا، یہ اسی مقدس زمین پر ہوا تھا، یہ بیت المقدس کی زمین پر ہوا تھا، فلسطین میں ہی ہوا تھا۔ اور اسی طرح اور بھی واقعات اور بھی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہیں پر ہوئی، ٹھیک ہے، اور وخانمر فیردر، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات اور بہت ساری نشانیاں رکھے ہیں۔ اسی طرح کئی انبیاء علیہ السلام کے قبر وہاں پر موجود ہے، اور کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شام کے سرزمین پر مدفون ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی دوست بزرگوں، وہ مسجد اقصی ہی تھی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء کے لیے گئے تھے اور معراج کے لیے گئے تھے، تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھایا۔ تو انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مسجد اقصی میں ہی جمع ہوئے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا، اور وہاں پر نماز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی امام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کیا تھا، تو اور وہ جگہ ابھی تک الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ تو یہ مسجد اقصی میں ہی ہوا تھا۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے مسلمانوں کا قبلہ 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ یہ مسجد اقصی ہی تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ یہ مسجد اقصی ہی تھا شروع میں، 16 صیفن ماندہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اس وقت جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو اپنا خصیح یہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، لیکن شروع اسلام میں وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام کے قبلہ ہوا، بلکہ وہ اس کو انبیاء علیہ السلام کو کہ قبلہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مسجد اقصی سرزمین پر دوسری مسجد ہے، یعنی پہلی مسجد جب ایرست ماسکی جو بنایا گیا تھا وہ مسجد حرم ہے، اس کے بعد تویدہ ماسکی وہ مسجد اقصی ہے۔ اسی طرح بیہقی کی روایت میں ہے کہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند احادیث ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں ماں اور بہنیں، جس سے معلوم چلتا ہے کہ وہاں کی جو سرزمین کتنی مبارک ہے، اور خود مسجد اقصی ہمارے لیے کتنے اہمیت رکھتا ہے۔ اور جس طرح پہلے سے کہا گیا تھا کہ مسجد اقصی پر حملہ یہ اصل میں اسلام پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں پر حملہ ہے، اس لیے اس کو صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک کانفلکٹ کہنا یا ایک جنگ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ صرف فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے بھی یہ جنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کا مقصد جو مسجد اقصی پر حملہ کرنا اور وہاں پر
جو ہے مسلمانوں کو عبادت سے روکنا، یہ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ جو ہے پورے مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضہ میں لے لے، اور اپنے قبضہ میں لے کر کے وہاں پر جتنے بھی مقامات ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ صرف ایک مسجد کا نام نہیں، ایک پورا ترین ہے جس میں جو ہے جس میں مصلی قبلی ہے، جس میں مسجد براق ہے، جس میں جو ہے گنبد صخرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک جو کمپاؤنڈ ہے، جو ترین ہے، اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ختم کرنا، توڑ دینا، عمارات کو توڑ کر جو ہے توڑ دینا، تو یہ اصل میں اسرائیل کا مقصد ہے، اور اسی لیے وہ پورے مسجد پر جو ہے پورے اس پر وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، تاکہ وہاں پر جو ہے عام لوگ آ نہیں سکتے، اور اس کے لیے جو ہے اس کی پہلی رکاوٹ وہ فلسطین والے ہی ہے جو مسجد اقصیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پورا جنگ اسی لیے ہو رہا ہے، تو یہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اس کو جو ہے ان لوگوں کو ختم کرنے کا یہ پورا منصوبہ اور سازش کیا جا رہا ہے۔ اور بہت ہی افسوس ہے کہ جو ہے ہمارے مسلمان حکمران بھی اس میں جو ہے اس میں کچھ کر نہیں رہے ہیں، یا یائستہ میدلہ استعمال نہیں کر رہا ہے، تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یاد رکھنا ہے کہ اگر آج ہم مسلمان مل کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، ہم آج مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو پھر اگلا حملہ مسجد حرم اور مسجد نبوی پر ہی ہوگا، کیونکہ دجال وہیں پر آ کر کے رکے گا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہیں پر آ کر کے رکے گا۔ تو اس کا جو ہے اگر ہم نے مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر پائے، تو پھر جو ہے اگلا پڑاؤ جو ہوگا وہ مسجد حرم ہوگا اور مسجد نبوی ہوگا، لہٰذا جو ہے اسی لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ان فلسطینیوں کی حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے ان حضرات کی مدد کرے۔ ہمارے لیے جو ہے اس وقت جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں۔ ہم جو یہ نہیں کر سکتے ہیں تین مینس تو ہم ان کے لیے دعا کریں، ان حضرات کے لیے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر بھی غور و فکر کریں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں، اپنے بچوں کے ایمان پر محنت کریں، کیونکہ حالات بہت اور خراب ہونے والا ہے، اور اس کے لیے جو ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو جتنا بھی چیزیں ہو رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور پورا ایک منصوبہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے اندر بھی خود بھی جانو کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کتنی بلند ریکھ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا وہی مقام ہے جو ہمارے لیے مکہ اور مدینہ کا ہے، اس پر آنفال جس طرح مکہ اور مدینہ پر آنفال ہونے سے ہم کو درد ہوگا، اسی طرح مسجد اقصیٰ پر آنفال ہونے سے ہم کو بھی درد ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی اہمیت پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں میں جو قوت ایمانی رکھا ہے، اللہ اکبر، بہت ہی زبردست۔ تو اپنے بچوں کے خود بھی جانو کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا ہے، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے ہم مدد کریں، اور جب ہم مدد نہیں کر سکتے تو پھر ہم تین میں سے اس کے لیے
دعا کرے۔ بہرحال اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، تو پہلا چیز جو ہے یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہے اس پر پورا قبضہ کر لے، تاکہ وہ اس پر پورا قبضہ کر لے۔ اور پہلی چیز جو ہے، پہلے لوگ جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ فلسطین کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین کے لوگ ہیں، تاکہ اس کو جو ہے تاکہ یہودیوں کے قبضے سے وہ نکل جائے۔